ایک معاملے میں تھوڑا سا میں تفصیل جاننا چاہوں گا، کیونکہ اب اس کو پھر تازہ کر دیا گیا ہے سائپر کا۔ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اس سے یورپ بھی ناراض تھا، فلاں بھی ناراض تھا، فلاں بھی ناراض تھا، اور سب سے زیادہ تجارت تو امریکہ کے ساتھ ہے، یعنی اٹ مینس کہ امریکہ بھی ان سے ناراض تھا۔ تو پھر ان کا یہ بیانیہ درست نہیں ہے کہ ان کی حکومت امریکہ کے دباؤ پہ یا اس کے ایما پہ گرائی گئی؟ دیکھیں، اگر ایک بندہ اپنی صفائی دینا چاہے اور وہ جھوٹ کا سہارا لینا چاہے تو کئی سہارے لے سکتا ہے۔ سائفر بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے تو جو آپ کا پہلا سوال تھا، میں تو اس کے جواب میں آپ کو جو صورتحال تھی جس میں ہم نے یہ ٹیک اوور کیا، یہ گورنمنٹ ہم نے ان کی ختم کر کے اپنی گورنمنٹ بنائی، تو اس میں بنیادی طور پہ یہی ایشو تھا نا کہ روز مباحثہ تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اور پھر ہم بیٹھ کے شوز میں نہ صحیح، شو میں صرف ڈیفالٹ کی باتیں کرتے تھے، شو سے ہٹ کے یعنی جو چیزیں پبلک نہ ہوں ان کے بارے میں تو ہم بہت ساری کرتے تھے نا کہ ڈیفالٹ کے معنی کیا ہوں گی، کیا کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، جو بہت ہی خوفناک تھے۔ اسی طرح اگر الیکشن کمیشن کو خان صاحب اس کے اوپر پل پڑے تھے، اگر اس کو بھی ہٹا کے اور اپنی مرضی کے لوگ بٹھا دیتے، اپنی مرضی کا الیکٹورل پروسیس دیتے، تو پاکستان ہماری دانست میں فاشزم کی ایک بہت خوفناک مثال بنتا، اور جو ہماری سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرے کا باعث ہے، کل بھی تھی آج بھی ہے۔ ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک یہ سوال، لیکن اس کے برعکس آپ لوگوں نے فاشزم کا رستہ ہموار نہیں کیا۔ اس وقت جتنے پی ٹی آئی کے لوگ جیلوں میں ہیں، جس طرح ان کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے، جو سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ تو الٹا یہ کہہ رہے کہ آپ اس مخلوط حکومت کے دور میں فاشزم کی طرف ہم گئے ہیں۔ ان کا حق یہی ہے، وہ مخالف کو یہی کہیں گے۔ اپنے آپ کو، میں اپنی غلطیوں کا اقرار تو نہیں کروں گا، نہ اپنی غلطیوں کا انالیسس بھی نہیں کروں گا یہ پروگرام میں بیٹھ کے، میں ان کا دفاع کروں گا۔ تو ان کا حق ہے وہ کریں، ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ لیکن ایک بات ضروری ہے، خان صاحب کا جو طرز سیاست، طرز فکر تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج اس وقت جو حالت ہوئی ہے اس میں بھی ان کا کتنا بڑا رول ہے۔ یعنی آپ صافی صاحب سمجھتے ہیں نا، پاکستان ایک کلونیل ملک تھا، آزاد ہوا، یہاں کلونیل لیگسی تھی، مائنڈ سیٹ تھا، اداروں کا بھی تھا، اور ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ان کا مائنڈ سیٹ پورے برصغیر میں پاکستان بننے سے پہلے حاکمانہ تھا۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ اس وقت ذرا جبر نہیں بلکہ اس کو جو تو قانون تھا یا امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار تھا وہ اور تھا۔ آزادی کے بعد ہمارے لیے تو بہت بڑا مسئلہ آیا جی، وہ آپ ادارے کے ذہن سے، افراد کے ذہن سے، سماج کے ذہن سے جو حاکمانہ رویے ہیں ان کو نکالتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ آپ پشتونوں میں بھی ہوں گے، ہمارے ہاں جو نمبردار یا ذیلدار یا مختلف زمینداروں کے ٹائٹل ہوتے تھے نا جو انگریز دور میں دیے گئے تھے، وہ انگریز چلا گیا، وہ پاکستان آزاد ہو گیا، 75 سال ہو گئے، ابھی تک ان کے نسلوں کے اندر سے ہم وہ نمبرداری یا وہ ذیلداری نہیں نکال سکے، نوابی نہیں نکال سکے۔ چہ جائے کہ آپ پوری طاقت کا انجوائے کر رہے ہوں، تو اس ادارے کو بھی بڑی محنت کی ضرورت تھی، اس مائنڈ سیٹ سے جان چھڑانے کی، اس سے باہر نکلنے کی، اور سیاستدانوں کو اور پورے سماج کو بھی بڑی محنت کی ضرورت تھی۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، تو آپ نے لڑ کے، انقلاب لا کے، بہت بڑے فیصلے کر کے صرف یہ نہیں کرنا کہ آپ آئین بنا دیا اس کے تحت سیٹل ہو جاؤ، بلکہ آپ نے اپنی سپیس جو ہے، پولیٹیکل سپیس جو ہے، وہ اپنے انچ انچ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تدریجی مراحل سے طے کر کے لینی ہے۔ انفارچونیٹلی یہ ہوتا رہا، ہمارے ملک میں ڈائریکٹ مارشل لا لگتے رہے، جو سپیس بنی پھر وڈرا ہو گئی۔ خان صاحب کے دور سے پہلے اگر آپ غور کریں تو ہم یہ تو نہیں کہتے، وہ ہے نا کہ ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے، لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے، تدبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اپنی بھی انسانی کمزوریاں ساتھ ہے نا، سب کچھ ہے پورے نظام کا، تو ہم نے جگہ لی گریجولی، اور ادارے نے بھی جگہ دی، عدلیہ کو بھی کچھ نہ کچھ سپیس دینی پڑی، ان کو پڑی۔ لیکن یہ اب پرابلم، آخری جملہ صرف یہ ہے، اب پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب نے جو ایک بساط بچھائی اپنی نالائکیوں، اپنی کمزوریوں کو، اپنی گرتی ہوئی ساکھ اور سیاست کو بچانے کے لیے، اس نے ایسا ایک عذاب کھڑا کر دیا کہ وہ جو سپیس ملی تھی وہ سپیس گئی۔ اب پھر اگر زیرو سے، اول تو زیرو سے بھی مائنس میں چلے گئے اور دوبارہ سٹرگل ہے، پھر زیرو پہ کھڑے ہو کے نہیں، یہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کے دور میں جو سپیس ملی ہوئی تھی
تو وہ کھو گئے تھے. لیکن آپ لوگوں کے دور میں سیاستدانوں نے، میڈیا نے، سول سوسائٹی نے وہ سپیس اپنا مزید نہیں کھو دیا اور اسٹیبلشمنٹ نے مزید سپیس آکوپائی نہیں کر لی؟ صافی صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ میں جب ہم ہمیشہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا، تو آپ کو یاد ہوگا، بلکہ آپ کے پروگراموں میں بھی کئی میں نے عرض کیا تھا کہ جب آرمی چیف نے یہ بات کہی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے الگ رہنا چاہتے ہیں، تو اس پہ بڑا مباحثے ہوئے، سوال اٹھے. تو میں ہمیشہ کہتا تھا اور آج بھی کہوں گا کہ ہمیں اس سوچ کو، فوجی قیادت کی سوچ کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ آسان کام نہیں ہے. آرمی چیف کے لیے، اس وقت فوجی قیادت کے لیے، ان کے ہیرارکی کے لیے بھی آسان کام نہیں ہے. ادارے کے اندر سے یہ ٹرینڈ، یہ رویہ ختم کرنا یا اس کو گریجولی بیک برنر پر ڈالنا، بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں. جو کام 9 مئی کو ہوا، اس کے بعد قیادت کے پاس کوئی رستے اور نہیں رہ جاتے ایکسیپٹ ٹو ٹیک دیس اسٹف میئرز. یہ بدقسمتی ہے ہماری سیاسی قیادت کی بھی، ہمارے ملک کی بھی اور فوج کی. یہ کسی کے لیے بہتر نہیں ہے.